میرے کچھ سوالات تھے سر، تو کائنڈلی جی اگر جی آپ ان کے جوابات دے دیں تو۔ جی سر. سر یہ ہم نے پڑھا ہے، کئی جگہ میں نے پڑھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا نا، تو وہ ایلی ایلی پکار رہے تھے، تو ہمارے جو ذاکر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ایلی کا مطلب حضرت علی ہے، تو اس کی کہاں تک حقیقت ہے، کیا حقیقت ہے، کائنڈلی اس کی وضاحت کر وہ دیں۔ بائبل میں ایک ورس ہے نا، بائبل ہے، بائبل میں ورس ہے، وہ بائبل جو عبری زبان میں، اس میں یہ ایلیا ایلیا لما سبقتنی، ایلیا ایلیا تم نے مجھے کیوں ترک کر دیا، کیوں مجھے چھوڑا ہے، یعنی وہ ایلیا کو پکار رہے تھے. اب احادیث میں بھی ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا نام جو ہے انجیل میں ایلیا ہے، لیکن مجھے ہم نے جو پڑھا ہے نا عبری زبان کے الفاظ، اس میں ایلیا سے مراد اللہ ہے، اس میں وہ جو ایلیا لفظ عبری زبان میں ہے اس سے مراد خدا ہے، نہ کہ امام علی علیہ السلام. تو یہ ذاکرین جو بتاتے ہیں نا، وہ ان کو ایک لفظ مل گیا ہے، اور پھر ہمارے احادیث میں بھی ہے، تو اس سے وہ دونوں کو ملا کر اس طرح کہتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہمارے جی پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، کوئی اس طرح حدیث نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھتے ہوئے، سولی پہ تو چڑھے بھی نہیں نا، وہ سولی پہ نہیں چڑھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سولی پہ چڑھنے سے پہلے ان کو جب لے کے گئے جانے تھے، وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کمرے میں تھے، اس کمرے سے ان کو نکال دیا چھت سے، وہ چلے گئے آسمان، تو وہ تو سولی پہ گئے بھی نہیں. لیکن وہ جو ایلیا ایلیا لما سبقتنی ہے، وہ اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ وہ ایلیا سے ملتا ہے، ایلیا جو عربی زبان میں، عبری زبان میں جو ایلیا عربی زبان میں جو اس سے ملتا ہے، تو ذاکرین اس کو ملا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کو پکارا. لیکن ہمیں جو لگتا ہے وہ ایلیا جو ہم نے دیکھا تھا ایک زمانے میں، وہ واقعاً عبری زبان میں کس ایلیا کو اس نے پکارا ہے، تو اس سے مراد اللہ ہے، وہ خدا کو پکار رہے تھے. ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ دیکھا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ۔ جی اچھا سر. سر، اگلا سوال یہ ہے کہ نبوت کے بعد امامت کیوں ضروری ہے سر؟ مطلب وہ کون سے نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے، اور ان کے مطلب ان کا کام کیا ہے؟ نبوت کے تو یہ بعد حالت دیکھ رہے امامت ہیں نا اتنا ضروری مسلمانوں کی، کیوں؟ آپ یہ مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر چیز پہ اختلاف ہے، توحید پہ اختلاف. اب دیکھیں شیعوں کو چھوڑ دیں، شیعوں کے پاس تو امامت ہے، ان کی توحید دیکھیں جتنا گھٹیا توحید کہ وہ بھئی وہ آپ کے اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اور یہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ پیر ہے وہ تو مشرک ہے. یہ خود ان کو مشرک بتا رہے ہیں، اور وہ الٹا ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو کہہ دے کہ اللہ کے ہاتھ پیر نہیں، وہ صفات کا منکر ہے، اس لیے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. ایک دوسروں کی تکفیر، اور ہر دوسرے مسئلے پر اتنے اختلافات. نماز کا کسی کو نہیں معلوم، وضو کس طرح کرنی چاہیے، ہر مسئلے پہ اختلاف 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 اختلاف. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہیں تو اختلاف تو کوئی نہیں نا. رسول اگر زندہ ہیں تو اختلاف تو کوئی نہیں، کیونکہ وہ کسی مسئلے میں وہ اتھارٹی ہیں بھائی. وہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف آ جاتا ہے کہ وضو کس طرح لینی ہے یا نماز کس طرح، اللہ کی صفات، سورس موجود ہے، پوچھ لیتے ہیں بھائی یا رسول اللہ، اللہ کی صفات کے متعلق بتائیں. یہ ہاتھ جو ہے، یہ ہاتھ قرآن میں موجود ہے، یہ واقعاً کوئی عضو ہے یا سے مراد طاقت ہے؟ اختلاف اسی وہ لمحے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کسی بھی مسئلے پر اختلاف نہیں ہو سکتا. ہاں اختلاف کر سکتا ہے کوئی جو بدبخت ہو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود نہ مانے، وہ تو ہے ہی کافر. لیکن اختلاف پر تو نہیں رہتا نا. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہ قوم کو اس طرح ہادی کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرے کہ شکوک کا ارتفاع کرے، شک نہ رہے. توحید سے لے کر میعاد تک، طہارت سے لے کر دیات تک، سب ابواب دین میں، سب میں وہ سب پوری بات آپ کو بتائیں. یہ تو ہمیشہ ضرورت ہے، اسلام اس لیے تو آیا کہ ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے نا، اگر یہ آپ کی کلیریفیکیشن نہیں کرتا مشکلات میں، اس کو کوئی سورس نہیں ہے، کہتا ہے قرآن و سنت کے پاس جاؤ، قرآن و سنت میں کلیئرٹی نہیں ہے. قرآن و سنت ہی کی وجہ سے تو لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ یہ جو ماتریدی اور اہل حدیث ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کا آپس میں اختلاف ہے. تو یہ قرآن و حدیث حل اختلاف کے لیے کافی نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی اتھارٹی کی ضرورت ہے جو نبی کا کام کرے. اوکے، جی، بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ جو ہے نا کہ حضرت علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے حدیث بہت سارے ہیں نا کہ وہ حضرت امیر علیہ السلام رکوع کے حالت میں تھے، تو کسی سائل نے کہا کہ مسلمانوں مجھے کوئی چیز عطا کرو، تو کسی نے ان کو کچھ نہیں دیا. امیر المومنین علیہ السلام کے دست مبارک میں انگوٹھی تھی، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ میرے نکالو اس کو. تو اس نے آ کے یہ لیا ہے، مولا کے ہاتھ سے لیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جبرائیل علیہ، بعض روایت میں ملتا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے
تو اللہ کی جانب سے معمور تھے اس کام پر. تو اس کے بعد اللہ نے اسی وقت آیہ نازل کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, انما ولیکم اللہ کی آیت. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد آئے اور کہا کس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ عطا کی ہے؟ تو امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کی جانب سے یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی. ٹھیک, بہت شکریہ. اچھا, یہ ایک جگہ سر میں نے ایک حدیث پڑھی تھی نا, ابھی مجھے وہ کتاب کا نام صحیح یاد نہیں ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے میری بیٹی, میرے مال سے جو لینا ہے لے لو, اگر بروز قیامت اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو میں وہاں کچھ کام نہیں آؤں گا. تو سر یہ جو بروز قیامت اللہ نے پکڑ لیا, اس کا کیا مطلب ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بھی حدیث حساب مجھے کتاب اس طرح, ہوگا؟ میں حدیث اردو حدیث تو مجھے نہیں آتی نا, حدیث آپ اس کا حوالہ دے دیں, میں دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حدیث میں کیا لکھا. حدیث کے الفاظ میں سر کافی اس کا تو مجھے اہم صحیح سے ہوتا ہے. یاد نہیں ہے, ہاں, میرا خیال ہے صحیح مسلم ہے کہ بخاری ہے, میں نے بھی اردو میں ہی پڑھی تھی. ان کے احادیث کا ہم جواب دینا ہماری ذمہ داری نہیں. ان لوگوں کے احادیث کی ذمہ داری ہمارے ذمہ نہیں ہے. اوکے, اگر کوئی شیعہ حدیث ہے تو ہم اس کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم جواب دیں. ان کے حدیث وہ تو نبی کو نہیں مانتے, تو وہ کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, بس جزاک اللہ. اوکے, تھینک یو سر.